الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ تو کہہ دے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے، یقیناً وہی بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور اپنے رب کی طرف جھکو اور اس کے فرمان بردار ہو جاؤ، پیشتر اس کے کہ تم تک عذاب آ جائے پھر تم کوئی مدد نہیں دیے جاؤ گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں مختلف مضامین کے حوالے سے اپنے بندوں کو یہ امید دلائی ہے کہ وہ بے انتہا بخشنے والا اور اپنے بندوں پر بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، اس کی پہلی آیت میں یہی مضمون بیان ہوا ہے، اور اس میں ہر اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جذب کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش سے فیض پانے کا ایک خوبصورت پیغام ہے جو گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی سزا سے خوف زدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میں مالک ہوں، میں طاقت رکھتا ہوں کہ تمہارے گناہ بخش دوں اور تمہیں اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لوں۔ بس کیا خوبصورت پیغام ہے جو امیدوں کو بڑھاتا ہے اور مایوسیوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ یہی پیغام ہے جو انسانوں کو کہہ رہا ہے کہ مایوسی گناہ ہے۔ یہی پیغام ہے جو ہمیں کمزوریوں سے بھی بچانے والے کی طرف لے جانے والا ہے اور زندگی کی ناکامیوں سے بھی دور رکھنے والا ہے، کیونکہ مایوسیاں ہی گناہوں کے کرنے اور زندگی کی ناکامیوں کی بسا اوقات وجہ بنتی ہیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نیچے آ جائے، مایوسیاں اور ناکامیاں اس سے دور بھاگتی۔ یہی پیغام ہے جو ہمیں خدا تعالیٰ کے حکموں پر چلنے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے راستے دکھا رہا ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے چلے جانے والے بن کر اس کی رحمتوں سے فیض پاتے چلے جائیں۔ بس یہ پیغام تمام بھٹکے ہوئوں کے لیے روشن راستہ ہے۔ یہ پیغام تمام روحانی مردوں کے لیے زندگی کا پیغام ہے۔ یہ پیغام شیطان کے پنجے میں جکڑے ہوئوں کے لیے آزادی کی نوید ہے۔ کیا ہی پیارا ہمارا خدا ہے
جو ہم پر اپنے پیار کی اس طرح نظر ڈالتا ہے، جو بار بار اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے ولا تیأسوا من روح اللہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو، کیونکہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے کافروں کے سوا کوئی نا امید نہیں ہوتا۔ بس اگر ایمان کا دعویٰ ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کی ہر وقت امید رکھو۔ تم اپنی بشری کمزوریوں کی وجہ سے بعض برائیوں میں مبتلا ہو گئے ہو، لیکن بھٹکے ہوئوں میں تو نہیں ہو، گمراہوں میں تو نہیں ہو، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس تو صرف بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کو خدا تعالیٰ پر یقین نہیں ہے، خدا تعالیٰ کی رحمانیت پر یقین نہیں ہے۔ یہ مایوسی بھٹکے ہوئوں کا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اور گمراہوں کے سوا اپنی رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے؟ بس یقیناً پریشان حالوں اور اپنی حالتوں کی وجہ سے بے چین لوگوں کے لیے اس سے بڑھ کر ہمدردی اور تسکین قلب کا اور کوئی پیغام نہیں ہو سکتا۔ پھر ہمارا خدا ہماری تسکین کے لیے ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ وہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے تمہیں فوری پکڑ کر سزا نہیں دیتا، بلکہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، کہ اور تمہارا خدا بہت ہی بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے، کیونکہ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، کہ تمہارے رب نے اپنے آپ پر تمہارے لیے رحمت کو فرض کر لیا ہے۔ بس تمہارے جہالت سے کیے گئے گناہوں کو وہ معاف کرتا ہے۔ بس اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرو، اگر اصلاح کرتے ہوئے اس کی رحمت پر نظر ہوگی تو وہ غفور الرحیم، بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ اور صرف یہی نہیں کہ صرف وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، بلکہ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ اور میری رحمت ہر ایک چیز کو حاوی ہے۔ یہاں بات تو مومنوں سے بھی آگے نکل جاتی ہے، صرف مومنوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ رحمت تو کافروں کو بھی پہنچتی ہے، اور مومنوں پر تو پھر یہ فرض ہو گئی۔ وہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وہ مالک ہے، اس کو معاف کرنے کے لیے کسی پابندی کی یا کسی شرط کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا ایسے رحیم اور پیار کرنے والے خدا کے رحم اور پیار کا تقاضا نہیں کہ ہم اس کے کہنے پر چل کر اس کے حکموں پر عمل کر کے اس سے محبت کو بڑھائیں، اس کے اور قریب ہوں، اور اپنے گناہوں اور اپنی کمزوریوں کو ختم کرنے کی حتی المقدور کوشش کریں۔ یہ ساری باتیں جو میں نے قرآن کریم کے حوالے سے کی ہیں، اور اسی طرح جو احادیث ہم تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچتی ہیں، یہ سب ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ کوئی بھی شخص ناقابل اصلاح نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کی اصلاح نہ ہو سکے، ہر ایک کی اصلاح ہو سکتی ہے، ہر ایک اللہ تعالیٰ کی عمومی رحمت سے زیادہ جو ہر ایک کے لیے پھیلی گئی ہے،
اس کی رحمت کو حاصل کرنے والا بن سکتا ہے، اس سے بڑھ کر بھی، بشرطے کہ وہ اپنے دل میں اور پھر عملی طور پر پاک تبدیلیاں لانے کی کوشش کرے۔ گزشتہ دنوں ڈنمارک کے ایک مذہبی اخبار میں خاتون نے مضمون لکھا اور قرآن کریم کے بارے میں لکھا کہ اس میں بار بار سزا اور عذاب کا ذکر ہے، اور محبت کا لفظ تو کہیں استعمال ہی نہیں ہوا، ایک دو جگہ استعمال ہوا ہے۔ اور یہ کہنا کہ خدا پر ایمان ایک انسان کو اپنی مرضی اور آزادی اور خدا تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہے، یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہو سکتا مسلمانوں کے لیے کم از کم۔ بعض آیات بغیر سیاق و سباق کے لکھ کر یا غلط طور پر بیان کر کے اپنی طرف سے استنباط کر کے اسلام کے خدا کو صرف سزا دینے میں جلد باز اور سخت پکڑ والا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال اس کا جواب تو وہاں کی جماعت دے رہی ہے، لیکن یہ جو چند حوالے میں نے پیش کیے ہیں وہ جہاں مومنین کو امید افزا پیغام دیتے ہیں، وہاں اس جیسے مضمون نگاروں کو اور اسلام دشمنوں کو جو اسلام کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں اور اسلام اور قرآن سے بغض رکھتے ہیں، ان کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو مالک ہے، بخشتا ہے، یہ ایسی صفت ہے جو تمام صفات پر حاوی ہے، معاف بھی کرتا ہے، رحم بھی کرتا ہے۔ یہ بھی اس کا رحم ہے کہ انسانوں کے بے انتہا بد اعتدالیوں اور ظلموں کے باوجود انہیں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ ہاں یہ بے شک ہے کہ ان ظلموں اور حد سے زیادہ گناہوں میں پڑنے کی وجہ سے اور پھر اس ضد پر قائم رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں سزا ملے گی۔ مسلسل کرتے چلے جاؤ گناہ اور ظلم اور کسی طرح باز نہ آؤ تو پھر سزا ملے گی۔ یہ تو قانون قدرت ہے، اور بلکہ دنیا کا بھی قانون ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اتنا رحمان ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب دوزخ خالی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی وسیع اور لا انتہا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور بخشش کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ تم لوگ اگر پھر بھی میری رحمت اور بخشش سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو تمہارے لیے گناہوں اور ظلموں کی پھر سزا بھی ہے۔ لیکن یہ میری رحمت ہے اور میری بخشش ہے جو تمہیں بار بار توجہ دلا رہی ہے کہ ان سے بچو، اس سے پہلے اپنے آپ کو محفوظ کر لو کہ کوئی عذاب تمہیں گھیرے۔ حد سے زیادہ ظلموں کی وجہ سے تم میری پکڑ میں نہ آ جانا، بس بچنے کی کوشش کرو۔ اب جو اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، اس پر سوائے ان کی عقل کو اندھا اور بغض و عناد میں بھرے ہوئے ہونے کے اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ اپنے ملکوں کے قانون جو بناتے ہیں اس میں تو یہ جرموں کی سزا دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑنے والوں اور ظلموں اور زیادتیوں میں بڑھنے والوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کیوں یہ کہتا ہے کہ میں سزا دوں گا، میں عذاب دوں گا۔ اسلام کا خدا کتنا بخشنہار ہے، اس کی وضاحت اس روایت سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے،
اب یہ مثالیں اس لیے دی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے متعلق بتایا جائے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ فرمایا کہ 99 قتل کیے تھے، پھر وہ توبہ کے متعلق پوچھنے کے لیے نکلا۔ ایک راہب کے پاس آ کر اس نے پوچھا کہ اب توبہ ہو سکتی ہے؟ اس راہب نے کہا نہیں، اب کوئی راستہ نہیں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ وہ مسلسل اس کے بارے میں پوچھتا رہا کہ کیا توبہ قبول ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ تو اس سے ایک شخص نے کہا کہ فلاں بستی میں جاؤ۔ تو جب وہ جا رہا تھا تو اس کو راستے میں موت آ گئی۔ اس نے اپنے سینے کو اس بستی کی طرف کر دیا۔ جب مر کے گرا تو اس طرف گرا۔ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آ گئے، اس کے متعلق جھگڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو جس میں وہ جا رہا تھا حکم دیا کہ اس کے قریب ہو جا، اور جس بستی سے وہ جا رہا تھا، دور جا رہا تھا، اسے حکم دیا کہ اس سے دور ہو جا۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں بستیوں کے درمیان فاصلے کی پیمائش کرو۔ تو وہ اس بستی جس طرح وہ جا رہا تھا، یعنی گناہ بخشوانے کے لیے، اس سے ایک بالشت قریب تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر اس سے بخش دیا۔ بس یہ ہے اسلام کا خدا، جو عذاب کے بجائے بخشنے کو پسند کرتا ہے، جس کی رحمت وسیع تر ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے رب عز و جل کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو مجھ سے دعا نہیں کرتا اور مجھ سے امید بھی وابستہ کرتا ہے، بس میں اس شرط کے ساتھ کہ تو شرک نہ کرے تجھے تیری خطائیں بخش دوں گا، اگرچہ تیری خطائیں زمین کے برابر بھی کیوں نہ ہوں۔ میں تجھے اپنی زمین بھر مغفرت کے ساتھ ملوں گا۔ اور اگر تو نے آسمان کی انتہاؤں تک غلطیاں کی ہوں تو پھر تو مجھ سے میری بخشش طلب کرے تو میں تجھے وہ بھی بخش دوں گا، اور میں ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کروں گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ جو اسلام کا خدا ہے، جو بخشنے والا ہے۔ اور ہم مومنوں پر اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے احسان ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر سال رمضان میں اس کے بخشش کے دروازے مزید کھلتے ہیں۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت کے بارے میں ایک روایت یوں بیان ہوئی ہے۔ نضر بن شیبان کہتے ہیں کہ میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے کہا، آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جو آپ نے اپنے والد سے سنی ہو اور انہوں نے ماہ رمضان کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہو۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا، ہاں، مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے رکھنا تم پر فرض کیے اور میں نے تمہارے لیے اس کا قیام جاری کر دیا ہے، بس جو کوئی ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اس میں روزے رکھے وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو، نوزائیدہ بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ بس ہمیں اس سے غرض نہیں کہ جاہلوں کو اسلام کا خدا کیسا نظر آتا ہے، ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ ہمارا خدا ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر ہمیں پیار کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے، اور ہماری طرف دوڑ کر آنے والا خدا ہے تاکہ اپنے بندوں کے گناہ بخشے۔ پھر رمضان کے حوالے سے ایک اور حدیث ہے جس میں رمضان کی برکات کا ذکر کیا گیا ہے۔ سلمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری روز مخاطب کرتے ہوئے فرمایا،
کہ اے لوگو، تم پر ایک عظیم اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے رکھنے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کو قیام کرنے کو نفل ٹھہرایا ہے۔ ہوا شہر اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار، کہ وہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کا ابتدائی عشرہ رحمت ہے اور درمیانی عشرہ مغفرت کا موجب ہے اور آخری عشرہ جہنم سے نجات دلانے والا ہے، اور جس نے اس میں کسی روزہ دار کو سیر کیا اسے اللہ تعالیٰ میرے حوض سے ایسا مشروب پلائے گا کہ اسے جنت میں داخل ہونے سے پہلے کبھی پیاس نہ لگے گی۔ یعنی مغفرت ایسی ہے کہ پچھلے گناہ بھی بخشے جاتے ہیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے اگر رمضان کا حق ادا کرتے ہوئے روزے رکھے جائیں اور نوافل ادا کیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قدم قدم پر ایسے سامان پیدا فرما رہا ہے جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ آج کل ہم رمضان سے گزر رہے ہیں اور دوسرے عشرے کا بھی اختتام ہو رہا ہے، تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے کل پرسوں، اور یہ عشرہ تو اس لحاظ سے بھی برکتیں لیے ہوئے ہے جیسا کہ حدیث میں بھی ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو لیلۃ القدر ہے، جو دعاؤں کی قبولیت اور بندے کو خدا کے قریب تر کرنے کے جلوے دکھانے اور دیکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بس اس عشرے میں ہمیں اپنی دعاؤں اور اپنی عبادتوں کے لیے خاص اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ اس میں حاصل کریں پھر اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی بھی خاص ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت سے فیض پاتے چلے جانے کے لیے خاص طور پر ان دنوں میں اپنی حالتوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے جو رمضان کا حق ہے اور خاص طور پہ اس آخری عشرے کا حق ہے۔ اپنی برائیوں کو دور کرنے کے لیے، آئندہ گناہوں سے بچنے کے لیے، جہنم سے متعلق مستقل نجات پانے کے لیے ایک کوشش کی ضرورت ہے۔ ہر کام کے لیے ایک کوشش کرنی پڑتی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی کام بغیر کوشش کے ہو جائے، یہ تو عام اصول ہے۔ اور ایک حقیقی مومن سے اس بات کی توقع کی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی خوشخبریوں، اللہ تعالیٰ کے پیغاموں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے گئے امید افزا پیغاموں کو سرسری نظر سے نہ دیکھے، بلکہ جب سنیں تو ان کا حصہ بننے کی ایک تڑپ دل میں پیدا ہو، اور یہ تڑپ تبھی فائدہ مند ہوگی جب اس کے حصول کے لیے عملی قدم بھی اٹھائے، اور عملی قدم وہی پھل لانے والے ہوتے ہیں، وہی کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں جو ان اصولوں کے مطابق اور اس طریق پر چلتے ہوئے اٹھائے جائیں جو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بنائے گئے ہوں۔ بس بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع تر ہے، بے شک رمضان میں نیکیوں کے کئی گنا ثواب ہیں، بے شک رمضان رحمت اور مغفرت کے حصول اور جہنم سے دوری کا ذریعہ ہے، لیکن ان باتوں سے مستقل فائدہ وہی اٹھانے والے ہوتے ہیں جو ایک لگن کے ساتھ اس کے حصول کی کوشش کریں۔ بس ہم میں سے خوش قسمت ہیں وہ لوگ، یا ہوں گے ہم میں سے خوش قسمت وہ لوگ جو اس رمضان کو رحمت اور بخشش کے حاصل کرنے اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا لیں گے، ان کمزوریوں کو ختم کرنے والے ہوں
اپنے گناہوں سے ہمیشہ کے لیے بچنے والے ہوں۔ یہ رمضان وہ سنگ میل بن جائے ہمارے لیے جو ہمیشہ برائیوں سے دور رکھنے والا اور ہمیشہ نیکیوں کی طرف لے جانے والا بن جائے۔ برائیوں سے اور نفرت ہمارے دلوں میں ایسی پیدا ہو جائے جو کبھی دوبارہ ہمیں ان برائیوں کی طرف مائل کرنے والی نہ ہو۔ سچی توبہ کی طرف ہماری توجہ ہو اور ایسی توبہ ہو جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بناتی چلی جائے۔ ان باتوں کا حصول کس طرح ہو سکتا ہے، یہ سچی توبہ کس طرح ہو سکتی ہے جو ہمیشہ گناہوں سے دور رکھے؟ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ توبہ دراصل حصول اخلاق کے لیے بڑی محرک اور معیّد چیز ہے۔ اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کا مالک بننا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے، تو توبہ ہی ہے جو اپنا صحیح کردار جو اس کا کام آتی ہے۔ اسی کی وجہ سے آدمی ترقی کرتا ہے، یہی چیز ہے جو مددگار بنتی ہے۔ فرمایا اور انسان کو کامل بنا دیتی ہے، یعنی جو شخص اپنے اخلاق سیئہ کی تبدیلی چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ سچے دل اور پکے ارادے کے ساتھ توبہ کرے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں، صرف توبہ کرنے سے توبہ نہیں ہو جاتی۔ بدون ان کی تکمیل کے سچی توبہ، جسے توبہ تو نصوح کہتے ہیں، حاصل نہیں ہوتی۔ اور شرائط کیا ہیں؟ فرمایا ان ہر 6 شرائط میں سے پہلی شرط، جسے عربی میں اقلاع کہتے ہیں، یعنی ان خیالات فاسدوں کو دور کر دیا جاوے جو ان خصائل ردیہ کے محرک ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تصورات کا بڑا بھاری اثر پڑتا ہے، کیونکہ حیطۂ عمل میں آنے سے پیشتر ہر ایک فعل ایک تصوری صورت رکھتا ہے۔ بس توبہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ان خیالات فاسدہ اور تصورات بد کو چھوڑ دے۔ مثلاً اگر ایک شخص کسی عورت سے کوئی ناجائز تعلق رکھتا ہے تو اسے توبہ کرنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ اس کی شکل کو بدصورت قرار دے اور اس کی تمام خصائل رذیلہ کو اپنے دل میں مستحضر کرے، کیونکہ جیسا میں نے ابھی کہا ہے تصورات کا اثر بہت زبردست اثر ہے۔ اور میں نے صوفیوں کے تذکرے میں پڑھا ہے کہ انہوں نے تصور کو یہاں تک پہنچایا کہ انسان کو بندر یا خنزیر کی صورت میں دیکھا ہے۔ غرض یہ ہے کہ جیسا کوئی تصور کرتا ہے ویسا ہی رنگ چڑھ جاتا ہے۔ پس جو خیالات بد لذات کا موجب ہوتے ہیں، جو خیالات بد لذات کا موجب سمجھے جاتے تھے، ان کا قلع کما کرے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط ندم ہے، یعنی پشیمانی اور ندامت ظاہر کرنا۔ ہر ایک انسان کا کانشس اپنے اندر قوت رکھتا ہے کہ وہ اس کو ہر برائی پر متنبع کرتا ہے، مگر بدبخت انسان اس کو معطل چھوڑ دیتا ہے۔ بس گناہ اور بدی کے ارتکاب پر پشیمانی ظاہر کرے اور یہ خیال کرے کہ یہ لذات عارضی اور چند روزہ ہیں، اور پھر یہ بھی سوچے کہ ہر مرتبہ اس لذت اور حظ میں کمی ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ بڑھاپے میں آ کر جب کہ قوا بیکار اور کمزور ہو جائیں گے، آخر ان سب لذات دنیا کو چھوڑنا ہوگا۔ بس جب کہ خود زندگی میں یہ سب لذات چھوٹ جانے والی ہیں تو پھر ان کا ارتکاب سے کیا حاصل؟ بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ انسان جو توبہ کی طرف رجوع کرے اور جس میں اول اقلاع کا خیال پیدا ہو، یعنی خیالات فاسدہ اور تصورات بیہودہ کا قلع کما کرے۔ جب یہ نجاست اور ناپاکی نکل جاوے تو پھر نادم ہو اور اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ تیسری شرط عزم ہے، یعنی آئندہ کے لیے مصمم ارادہ کر لے کہ پھر ان برائیوں کی طرف رجوع نہ کرے گا، اور جب وہ مداومت کرے گا تو خدا تعالیٰ اسے سچی توبہ کی توفیق عطا کرے گا، یہاں تک کہ وہ سیئات اس سے قطعاً زائل ہو کر اخلاق حسنہ اور افعال حمیدہ اس کی جگہ لے لیں گے۔ اور یہ فتح ہے اخلاق پر، اس پر قوت اور طاقت بخشنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کیونکہ تمام طاقتوں اور قوتوں کا مالک وہی ہے۔ جیسے فرمایا ان القوۃ للہ جمیعا، ساری قوتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اور انسان ضعیف البنیان اور کمزور ہستی ہے۔ خلق الانسان ضعیفا،
اس کی حقیقت ہے۔ پس خدا تعالیٰ سے قوت پانے کے لیے مندرجہ بالا ہر سہ اشیاء کو کامل کر کے انسان کسل اور سستی کو چھوڑ دے اور ہمتاً مستعد ہو کر خدا تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ تبدیلی اخلاق کر دے گا۔ بس یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ ان لوگوں کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں برائی سے بچنے کے لیے دعا کی لیکن یہ برائی دور نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں نہیں سنی۔ بعض باپ پریشان ہوتے ہیں، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ بچوں میں یا بعض نوجوانوں میں غلط عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور کہتے ہیں ہم نے کوشش کی، یہ دعا بھی کی، سنی نہیں گئی۔ تو یہ چیز غلط ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے بھی، اس کو میں آسان رنگ میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں، دعا کی قبولیت کے لیے بھی کچھ لوازمات ہیں، ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ 4 دن دعا کر کے پھر یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے دعا نہیں سنی، یہ ویسے ہی اپنی نااہلی کو خدا تعالیٰ پر ڈالنے والی بات ہے۔ بہرحال اس وقت میں جیسا کہ میں نے کہا حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے کہ برائی سے کس طرح رکنا چاہیے اور توبہ کا حصول کس طرح ہوتا ہے، جو اقتباس میں نے پڑھا، یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ حضرت مسیح نے فرمایا کہ توبہ کرنے اور برائیوں سے بچنے کے لیے کچھ ضروری باتیں ہیں، کچھ عمل ہیں، کچھ محنت ہے، کچھ طریقے ہیں جن پہ عمل کرنا ہوگا۔ ان کو کریں گے تو تبھی نتیجہ حاصل ہوگا، اور برائیوں سے بچنے کے لیے دعا بھی تبھی قبول ہوگی جب کچھ عملی اقدام بھی اٹھائیں گے۔ عملی قدم کچھ نہ اٹھانا اور صرف دعا کر کے، سرسری دعا کر کے کہہ دینا کہ خدا تعالیٰ نے قبول نہیں کی، اس لیے شاید یہی مرضی ہے کہ میں گناہ گار ہی رہوں، یہ غلط ہے۔ برے اعمال اور اخلاق کو اگر بہتر کرنا ہے تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ 3 باتیں پہلے خود انسان کرے، پھر دعا کرے تو یہ دعا مددگار ہوتی ہے اور برائیاں پھر چھوٹ جاتی ہیں۔ اور سچی توبہ کے لیے جیسا کہ میں نے حوالے میں پڑھا، آپ نے فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ گندے اور برے خیالات سے اپنے دماغ کو پہلے صاف کرو۔ کسی بھی برائی کی لذت کا تصور پہلے دماغ میں پیدا ہوتا ہے، تب انسان اس برائی کو کرتا ہے۔ اگر دماغ میں تصور پیدا نہ ہو برائی کا یا اس کی اچھائی کا یا لذت کا اور کریت ہو تو کبھی وہ برائی کرتا ہی نہیں، اور تصور پیدا ہوتا ہے، اس کی لذت کا احساس پیدا ہوتا ہے، پھر اس برائی کی طرف انسان راغب ہوتا ہے۔ بس پہلا عملی قدم جو انسان کو برائیوں سے بچنے کے لیے اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ذہن کو گندے تصورات یا عارضی لذات کے تصور سے پاک کرے۔ اس کی مثال آپ نے یہ دی کہ جس طرح مثلاً کسی عورت سے ناجائز تعلقات ہوتے ہیں، دوستیاں قائم ہو جاتی ہیں، تو ایسی عورت کا اچھا تصور دماغ میں قائم کرنے کے بجائے بدصورت تصور قائم کرو۔ بجائے یہ دیکھو کہ خوبصورتی اس میں کیا ہے اور کیا کچھ خوبیاں ہیں، اس کا بدصورت ترین تصور جو قائم کر سکتے ہو وہ قائم کرو۔ اس کے جو برے خصائل ہیں، جو اس کی برائیاں ہیں، ان کو سامنے لاؤ اور ایک ایسے شکل تصور میں قائم کرو جو سخت قسم کی مکروہ اور کریہ شکل ہو، تو تبھی اس برائی سے تم دور ہو سکو گے۔ پھر دوسری شرط یہ بتائی کہ اپنے نیک کانشس کو بیدار کرو اور سوچو کہ میں کن برائیوں میں مبتلا ہو رہا ہوں۔ اپنے حالات پر پشیمانی اور شرمندگی کا احساس دل میں پیدا کرو۔ اگر یہ حالت ہوگی تو پھر ہی برائی سے بچ سکو گے۔
پھر فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ ایک پکا اور مصمم ارادہ ہو کہ میں نے اس برائی کے قریب بھی نہیں جانا اب، اور جب اس ارادے پر قائم رہنے کی کوشش ہو ہر وقت کر رہے ہوگے تو پھر خدا تعالیٰ سچی توبہ کی توفیق دیتا ہے اور برائیوں سے بچنے کے لیے کی گئی دعاؤں کو بھی پھر سنتا ہے۔ یہ ہے دعاؤں کے قبول ہونے سے پہلے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ صبح سے شام تک اور رات سے صبح تک غلط کاموں اور برائیوں میں ملوث رہے اور ایک وقت کسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی کہ مجھے اس برائی سے بچا لے۔ یہ عمل ظاہر کر رہا ہے کہ دعا سنجیدگی سے نہیں کی گئی۔ وہ نیک فطرت جو کانشیس ہے، جو اندر چھپا ہوا ہے، اس نے کسی وقت یہ چوکا لگا دیا کہ یہ کیا حالت ہے تمہاری، برائیوں میں ڈوبے ہوئے ہو۔ اس عارضی احساس سے دعا کی طرف وقتی توجہ پیدا ہو جائے اور پھر جب برائی کو سامنے دیکھے تو اس کی چاہت اس عارضی احساس کو ختم کر دے، ندامت پر حاوی ہو جائے۔ ایسی حالت تو نہ برائیوں سے مستقل بچاتی ہے، نہ دعا کا حق ادا کرنے والا بناتی ہے، بلکہ یہ تو دعا کے ساتھ بھی مذاق ہے اور خدا تعالیٰ کو پابند کرنے کی کوشش ہے۔ خدا تعالیٰ کسی بندے کا پابند نہیں ہے۔ بس ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش سے حقیقی فیض اگر اٹھانا ہے، اس کے انعاموں کا وارث بننا ہے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کو دیکھنا ہے، تو پھر اپنی حالتوں کی طرف توجہ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ایسا مہربان ہے کہ ہر وقت اس کی رحمت کی چادر اپنے بندوں کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے تیار ہے۔ کیا یہ بات ہم سے اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ ہم خود بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکموں پر چل کر اس کی بخشش اور رحمت کو حاصل کرنے والے بنیں؟ ہم اس رحمت کو حاصل کرنے والے بنیں جو حقیقی مومنوں کو حاصل ہوتی ہے، جو اس کے پیاروں کو حاصل ہوتی ہے۔ ان باتوں سے بچیں جو باوجود اس کی وسیع رحمت کے سزا کا مورد بنا دیتی ہے۔ ہماری توبہ سچی توبہ ہو اور ہم ہمیشہ اس کے آگے جھکے رہنے والے ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے اعمال کو صاف کرو اور خدا تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرو اور غفلت نہ کرو۔ جس طرح بھاگنے والا شکار جب ذرا سست ہو جاوے تو شکاری کے قابو میں آ جاتا ہے، اسی طرح خدا تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کرنے والا شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ توبہ کو ہمیشہ زندہ رکھو اور کبھی مردہ نہ ہونے دو، کیونکہ جس عضو سے کام لیا جاتا ہے وہی کام دے سکتا ہے، اور جس کو بیکار چھوڑ دیا جاوے پھر وہ ہمیشہ کے واسطے ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح توبہ کو بھی متحرک رکھو تاکہ وہ بیکار نہ ہو جاوے۔ اگر تم نے سچی توبہ نہیں کی تو وہ اس بیج کی طرح ہے جو پتھر پر بویا جاتا ہے، اور اگر وہ سچی توبہ ہے تو اس بیج کی طرح ہے جو عمدہ زمین پر بویا گیا ہے اور اپنے وقت پر پھل لاتا ہے۔ آج کل اس توبہ میں بڑی بڑی مشکلات ہیں، کیونکہ دنیا کی لالچیں، دنیا کی لذات سامنے ہوتی ہیں۔ فرمایا ہمارے غالب آنے کے ہتھیار استغفار، توبہ، دینی علوم کی واقفیت، خدا تعالیٰ کی عظمت کو مد نظر رکھنا اور 5 وقت کی نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ نماز دعا کی قبولیت کی کنجی ہے۔ جب نماز پڑھو تو اس میں دعا کرو اور غفلت نہ کرو، اور ہر ایک بدی سے، خواہ وہ حقوق الہی کے متعلق ہو، خواہ حقوق العباد کے متعلق ہو، بچو۔ اللہ کرے کہ ہم اس سچی توبہ کرنے والوں میں شامل ہوں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنتے چلے جائیں۔ رمضان سے وابستہ تمام برکات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو حاصل کرنے والا بنائے۔ اس وقت میں نماز جمعہ کے بعد 3 جنازے غائب بھی پڑھاؤں گا۔
پہلا جنازہ جو وہ ہمارے مکرم محمد امتیاز احمد صاحب المشتاق احمد صاحب طاہر ہیں، نواب شاہ کے رہنے والے، جن کو 14 جولائی کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ 4.5 ان کی عمر تقریباً 39 سال تھی۔ کہتے ہیں کہ شام کو 4:30 بجے یہ کچھ نامعلوم موٹر سائیکل سوار آئے ان کی دکان پر اور ان کو گولی مار کے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تفصیلات کے مطابق محمد امتیاز احمد صاحب نواب شاہ شہر کے ٹرنک بازار میں واقع اپنی دکان کے باہر کھڑے تھے کہ موٹر سائیکل پر 2 نامعلوم سوار آئے اور ان پر فائرنگ کر کے فرار ہو گئے۔ فائرنگ کے نتیجے میں انہیں 3 گولیاں لگیں۔ 2 گولیاں ان کے سر پر دائیں طرف لگیں اور بائیں طرف کان کے نیچے سے آر پار ہو گئیں، جبکہ تیسری گولی ان کے ہاتھ پہ لگی۔ بہرحال موقع پہ شہادت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نواب شاہ میں مذہبی منافرت کی وجہ سے اب تک یہ 9ویں شہادت ہے، اور گزشتہ 1-2-3 سال میں یہاں زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں۔ اس واقعے سے 2-3 دن پہلے شہید مرحوم کو ایک قریبی دکاندار نے بتایا بھی تھا کہ بعض مخالفین آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ہوشیار رہیں۔ بہرحال احتیاط جتنی مرضی کرو، باہر تو نکلنا ہی ہوتا ہے اور دشمنوں کو موقع مل جاتا ہے۔ شہید مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ 1935 میں ان کے دادا مکرم شیخ محمد الدین صاحب آف امرتسر کے ذریعے سے ہوا تھا، جنہوں نے نعمت اللہ خان صاحب وزیر آباد کے ذریعے سے بیعت کی تھی۔ 1947 میں یہ امرتسر انڈیا سے نواب شاہ پاکستان میں شفٹ ہو گئے۔ 1975 میں شہید پیدا ہوئے تھے، پھر FSc کی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد اپنے والد کے ساتھ کاروبار میں مصروف ہو گئے۔ جماعتی خدمات کافی کرتے تھے۔ شہادت کے وقت یہ بطور صدر جماعت حلقہ تھے اب محمود حال کے، سیکٹری تحریک جدید شہر، سیکٹری اصلاح و اشاعت شہر، اور ذیلی تنظیم میں قائد خدام الاحمدیہ تھے۔ نواب شاہ شہر کے ناظم اصلاح و اشاعت علاقہ اور ضلع تھے، ناظم تحریک جدید ضلع تھے۔ سابق ماضی میں یہ سیکٹری وقف جدید، سیکٹری ضیافت بھی رہ چکے ہیں، سیکٹری دعوت اللہ بھی رہ چکے ہیں۔ جماعتی خدمات کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، جو بھی کام سپرد کیا جاتا ہے بڑی خوش اسلوبی سے اس کو سر انجام دیتے، کبھی انکار نہیں کیا۔ بہت مہمان نواز تھے، مرکزی مہمانوں کو بڑا خیال رکھتے تھے، سادہ طبیعت کے مالک، خلافت سے انتہائی محبت اور عشق کا تعلق تھا، اطاعت کا غیر معمولی جذبہ رکھتے تھے، 5 وقتہ نمازی اور تہجد گزار تھے، بڑا دھیما مزاج، ہمیشہ نرم لہجے میں بات کرتے، ہمیشہ معاف کرنے کی صفت تھی ان میں۔ گزشتہ سال قادیان کے جلسے میں بھی شامل ہوئے تھے۔ شہادت کے روز رمضان المبارک کے سلسلے میں ذاتی طور پر مستحقین کے لیے راشن کے پیکٹ خود تیار کر کے دوپہر تک تقریباً 7 گھروں میں راشن تقسیم کر کے آئے، اور جب واپس پہنچے تو وہاں ان نامعلوم حملہ آوروں نے، بدبختوں نے حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے، اور سیٹھ محمد یوسف صاحب شہید جو سابق امیر ضلع نواب شاہ تھے، ان کے بھتیجے تھے۔ ان کے والد مشتاق احمد صاحب بھی زندہ ہیں، حیات ہیں۔ ان کی اہلیہ ہیں لوائقین میں نبیلہ امتیاز صاحبہ، 3 بیٹے، جاذب عمر 10 سال، عبد الباسط عمر 9 سال، محمد عبداللہ عمر 7 ماہ۔ دوسرا جنازہ ہے مکرم نصیر احمد انجم صاحب وقف زندگی کا، جو جامعہ احمدیہ روضہ میں استاد تھے۔ 1981 میں انہوں نے میٹرک کا امتحان دیا، اس کے بعد زندگی وقف کی۔
اور جامعہ میں پڑھائی کے لیے تشریف لے آئے. جامعہ میں آپ نے BA کیا, پھر فارغ ہوئے جامعہ سے تو پھر MA عربی کیا. رشین زبان میں بھی ان کو جماعت کی طرف سے کورس کروایا گیا. 1988 میں جامعہ سے شاہد کی ڈگری لینے کے بعد میدان عمل میں آئے, مختلف جماعتوں میں رہے. 1990 میں موازنہ مذاہب کے تخصص کے لیے ربا بلایا گیا, اور تخصص کے دوران ہی آپ نے جامعہ احمدیہ میں بطور استاد پڑھانا شروع کیا, اور باقاعدہ طور پر 18 جولائی 1999 کو آپ مستقل طور پر استاد موازنہ مذاہب مقرر ہوئے, اور تادم آخر اسی ذمہ داری کو بآسانی نبھاتے رہے. جامعہ سے پاس ہونے کے بعد خدمت کا عرصہ تقریباً 26 سال ہے, اور موازنہ مذاہب میں آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے باوجود اس کے کہ جوان مبلغ مربیان میں تھے, علماء میں تھے, ایک اتھارٹی تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. بڑا علم تھا, بڑا گہرا علم تھا. جامعہ میں تدریس کے علاوہ مختلف شعبہ جات میں خدمت کی توفیق ملی آپ کو. قضاء کے ان ابتدائی نمائندگان میں سے تھے جنہیں خلیفۃ المسیح رابع نے مقرر فرمایا تھا, اور آخر تک یہ رہے. مجلس افتاء اور ریسرچ سیل کے ممبر بھی تھے. خدام احمدیہ میں مختلف عہدوں پہ اپنے خدمات انجام دیں. پھر ایک خوبی ان کی یہ تھی, گھر والے بتاتے ہیں کہ نظام جماعت کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے تھے. اگر اپنے بچوں سے بھی کوئی کسی عہدیدار کے خلاف بات کرتا تو اس کو سمجھاتے, اور اگر کوئی شخص کسی جماعتی فیصلے یا شخصیت کے خلاف بات کرنے کی کوشش کرتا اس کو بھی بڑی حکمت سے سمجھا دیتے. جلسہ سالانہ UK میں بھی ان کو شمولیت کی سعادت ملی, اور جلسہ سالانہ میں 2010 میں غالباً انہوں نے یہاں تقریر بھی کی تھی جلسے پہ. اور اس دفعہ بھی مجھے انہوں نے لکھا تھا کہ میں نے اپلائی کیا ہوا ہے, اللہ کرے ویزا مل جائے. پھر ریجیکٹ ہو گیا, پھر دوبارہ اپلائی کیا. خلافت کے ساتھ غیر معمولی تعلق اور پیار تھا ان کو, اور حقیقی سلطان نصیر میں شامل تھے. تبلیغ کا بڑا شوق تھا, ہر جگہ مجلس میں جاتے تھے, اور بڑا عبور تھا ان کو تبلیغی میدان میں بھی. بڑے دلائل سے لوگوں کو, پڑھے لکھوں کو بھی بڑے قائل کر لیا کرتے تھے. ان کی بیٹی نے لکھا ہے ختیجہ مہام نے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے والہانہ عشق تھا, اور کتب حضرت مسیح علیہ السلام کو پڑھنے پر بہت زور دیتے تھے. حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کی لغت لکھ رہے تھے, اور یہ فکر مند رہتے تھے کہ یہ قیمتی خزانہ لوگوں تک پہنچ جائے. مشکل الفاظ کی ڈکشنری لکھ رہے تھے تاکہ لوگ حضور علیہ السلام کی کتب سے مستفید ہو سکیں. اس کام کا بھی آغاز ہی کیا تھا آپ نے. بشیر ریاض صاحب نے بھی لکھا کہ اچھے مقرر تھے, رائے خدا میں بھی اور MTA کے متعدد پروگراموں میں شامل ہوئے, اور بڑے مدلل جواب دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت کا سلوک فرمائے, ان کے درجات بلند کرے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسے عالم با عمل جماعت کو اللہ تعالیٰ اور بھی عطا فرمائے. تیسرا جنازہ ہے مکرم حضرت مرزا انور احمد صاحب کا, جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور حضرت ام ناصر کے بیٹے تھے. ان کی وفات ہوئی ہے گزشتہ سوموار کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے 1944 میں میٹرک پاس کیا, پھر حضرت مسلم موعود کی خواہش پر ایگریکلچر کالج میں داخل ہو گئے. پھر دارالضیافت کی ابتدائی کچی عمارت جو مسجد مبارک کے سامنے تھی, اس کا انتظام حضرت مسلم موعود نے ان کے سپرد کیا. موجودہ دارالضیافت کی ابتدائی تعمیر بھی آپ کے دور میں ہوئی. 82-83 تک افسر لنگر خانہ کی حیثیت سے خدمات بھی چلاتے رہے. پھر بطور نائب ناظر امور عامہ خدمت کی توفیق ملی. پھر حضرت خلیفہ مسیح ثانی نے اپنے زمینوں کی نگرانی بھی ان کے سپرد کی.
ان کی شادی صاحبزادی صبیہ بیگم صاحبہ بنت مکرم مرزا رشید احمد صاحب ابن حضرت مرزا سلطان احمد صاحب کے ساتھ ہوئی. 3 بیٹے اور بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے ان کا. اپنے پوتوں کی شادی میں حضرت اماں جان نے جو شرکت فرمائی ان میں سے ان کی شادی آخری تھی جس میں حضرت اماں جان شامل ہوئی تھیں. ڈاکٹر نوری صاحب لکھتے ہیں کہ گزشتہ 3 دہائیوں سے مجھے ان کی خدمت کا موقع ملا. بہت شریف، مہمان نواز اور پیار کرنے والے وجود تھے. مہمان نوازی تو وقت تھا آپ کا بڑا اچھا، بڑا نمایاں. اور ایک یہ بھی نمایاں خوبی تھی کہ اس سے مزاح بہت تھا اور اپنی مجلس میں لوگوں سے مذاق کیا کرتے تھے اور کبھی پریشان مجلس میں بھی اپنی مذاق کی وجہ سے جان پیدا کر دیا کرتے تھے. ڈاکٹر نوری صاحب لکھتے ہیں کہ غریب اور نادار مریضوں کی امداد کے لیے طاہر ہارٹ میں اکثر آتے تھے اور رقم دے کے جایا کرتے تھے مجھے. ہماری والدہ بھائی تھے تو ان کا خاص تعلق تھا، ان کا خاص، ویسے تو ہر بھائی کا ہوتا ہے لیکن ان کا خاص تھا، بہت زیادہ آنا جانا تھا ہمارے گھر میں اور اس تعلق کو قائم رکھا. اور پھر یہاں جب خلافت کے بعد مجھ سے بھی انہوں نے بڑا تعلق رکھا. اکثر یہاں فون کر کے بھی اس تعلق کا اظہار کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان سے بھی مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور درجات بلند فرمائے. ان کی اولاد کو بھی خلافت سے وفا کا تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی اہلیہ بھی کافی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم اور فضل فرمائے. جیسا کہ میں نے کہا، نماز جمعہ کے بعد یہ جنازے میں ادا کروں گا. الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.